بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ایک خوشخبری سنائی کہ جو بندہ 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اسلام کے ارکان میں ویسے تو زکوٰۃ اور حج بیت اللہ بھی ہے، لیکن یہ ان پر فرض ہوتا ہے حج بیت اللہ اور زکوٰۃ جن کے پاس پیسے موجود ہوں۔ گویا ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی جو 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر گواہی دینا، اور دوسری جو بات ہے ساتھ کے نماز اور روزے۔ تو گویا جو اسلام کے ان بنیادی پوائنٹس کو کہ حج تو وہ نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی دینے کے بعد وہ نماز اور روزے جو ہیں ان پر باقاعدگی کرے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 5 وقت نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھ لیے، تو ایسا شخص جنت میں ایسے پروٹوکول کے ساتھ داخل ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور ہر دروازہ اس کے لیے کہے گا کہ ادھر سے داخل ہو جاؤ، ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کہ آپ لوگ نماز کو کتنا ہلکا سمجھتے ہو، کتنا لائٹ لیتے ہو۔ نماز اس قدر اہم ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو مومن لوگ نمازوں کو خوش و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، البتہ وہی کامیاب ترین مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرض نمازیں پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، اور حدیث میں ہے کہ فرض نماز تو فرض، تراویح جیسے کہ سنت ہے نماز پڑھنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اس طرح اہتمام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی کہ میں عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں عبادت میں، حالانکہ آپ گناہ گار بھی نہیں ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ تو اسی پر اللہ نے قرآن بھی نازل فرما دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، میں نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ تو 2 تہائی حصہ رات کو قیام کرتے ہیں، آپ کم قیام کیا کریں، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں اپنی امت کے لیے، فرمایا کم عمل کرو مگر اسے دائمی اختیار کرو، یعنی اگر تم نوافل وغیرہ یا کوئی بھی ایسی نفلی عبادت کرتے ہو تو وہ کم کرو، لیکن اتنی کرو کہ جو ہمیشگی جس پر اختیار کر سکو۔ لیکن فرض نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ فرض نمازیں جو ہیں وہ کسی حال میں معاف نہیں، ان کو ہر حال میں ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی تدفین کے وقت ان کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی، اور زخم اتنا خراب ہو گیا کہ اتنا سخت خراب ہو گیا کہ طبیبوں نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر پھیل جائے گا۔ تو طبیبوں نے کہا کہ جب پاؤں کاٹنا پڑے گا تو آپ کو شراب پلا کر بے ہوش کرنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام کردہ چیز پی کر میں اپنا علاج کرواؤں۔ تو انہوں نے پھر اس کا حل یہ بتایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اس ٹائم میں آپ میری ٹانگ کاٹ لیجئے گا، کیونکہ نماز میں اس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ٹانگ دوران نماز کاٹی گئی تو انہوں نے سی تک نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے کہ کیا یہی خشوع و خضوع حقیقت میں مجھ سے اور آپ سے مطلوب نہیں ہے؟ کیا ہم اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری توجہ اللہ کی طرف یا نماز میں ترجمے کی طرف ہوتی ہے؟ خدا را پوری کوشش کریں کہ نماز میں آپ کی توجہ جو ہے وہ مکمل نماز میں ہو، ترجمے کی طرف ہو، آخرت کی طرف ہو، قبر اور حشر کی طرف ہو، کہ یہ نہ ہو کہ یہ میری آخری نماز ہو اور میں اس طرح پڑھوں کہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو آپ پوری کوشش کے ساتھ نماز کو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کی پھر بھی بار بار توجہ بھٹ رہی ہے تو آپ لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا ہلکا سا گردن کو پھیر کے ہلکا سا بالکل تو آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر ایسے
کہیں تو اس سے پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ انشاءاللہ نماز کی طرف ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔